السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 کی ایکسپوزیشن کریں گے، اور یہ آیت عورتوں کی حیض سے متعلق ہے اور اس دوران ان سے قربت کرنے سے متعلق ہے کہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا جو حیض ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کس طرح سے لینا چاہیے، کیونکہ قدیم دور سے ہی حیض کے متعلق عجیب و غریب قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر کے اندر بھی حیض سے متعلق بڑی عجیب سی کہ وہ بالکل الگ تھلگ خواتین کو کر دیتے تھے، اب بھی کئی جگہوں پر ایسا ہے جہالت کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم نے اس سلسلے میں بڑی اصولی بات کی ہے۔ تو یہاں پر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بتایا جا رہا ہے حیض سے متعلق اور اس میں عورتوں سے قربت کے متعلق۔ تو الفاظ یہ ہیں اس طرح سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے رسول لوگ تجھ سے حیض سے متعلق سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ مینسٹرویشن پیریڈ جو خواتین کا ہے اس سے متعلق پوچھتے ہیں، اور آگے جواب دیا جا رہا ہے قُلْ هُوَ أَذًا، ان سے کہہ دو کہ وہ عورت کے لیے ایک طرح سے اذن کا باعث ہے۔ اذن ہے الف زال یہ اور اس کے اوپر دو زبر ہیں، تو یہ اذن کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں گے مذہبی تراجم میں اذن کے نیچے ترجمہ کیا ہوا گندگی، یہ گندگی اس کا معنی نہیں ہے۔ اذن اسی سے اذیت بھی ہے، تکلیف، اذیت، تو اس کے معنی ہوتے ہیں گھنونا پن، ناگواری، ناخوشگواری، بے چینی۔ اس کے اندر چونکہ جب خواتین کو یہ مینسٹریشن پیریڈ ہوتا ہے اس دوران وہ اپنے آپ کو ایزی فیل نہیں کرتے، اپنے وہ فزیکلی اب نارمل فیل نہیں کرتی خواتین، اپنے آپ کو بڑا ان کو ایک ناگواری سی فیل ہوتی، پلیزنٹ فیل نہیں کرتی اپنے آپ کو۔ قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ تو آگے باقی یہ کہنا کہ یہ گندگی ہے، تو دیکھیں صاف جو بلڈ ہوتا ہے جو جسم سے اگر کسی کٹ کے نتیجے میں بھی نکل آئے تو اس کو بھی یہ نہیں کہ ہم کو رہنے دیتے ہیں، بلکہ اگر کپڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس جو صاف خون ہوتا ہے وہ بھی ہم فوراً دھو دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس طرح کی سطحی باتیں نہیں کرتا کہ وہ حیض کے متعلق یہ کہے کہ یہ گندگی ہے۔ یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ حیض کوئی ایسی پاکیزہ چیز تو نہیں ہے، کوئی بھی ایون عام جو صاف خون ہوتا ہے لوگ تو اس سے بھی کراہت کرتے ہیں، فوراً کپڑے کو لگ جائے دھو لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کی بات نہیں کر رہا کہ اس کو گندگی کہہ رہا ہو، وہ تو ڈیفینیٹلی پاکیزہ چیز نہیں ہے۔ اگر کپڑوں کو یا جسم کو کہیں پہ لگے گا تو ہم فوراً دھوئیں گے، تو اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایکچولی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہوا اذن، کہ یہ ایک قسم کا اس کے اندر خواتین کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، گھنونا پن سا فیل ہوتا ہے، فزیکلی وہ خود کو نارمل نہیں سمجھتی، یہ ہے اس کے معنی اذن کے۔ اور آگے جب یہ چیز ہے، ظاہر ہے جب خواتین فزیکلی اپنے آپ کو پلیزنٹ فیل نہیں کرتی، ناگواری فیل کرتی ہیں، ظاہر ہے وہ چیز اس کے موڈ کے اوپر یا بیہیویئر یا ایٹیٹیوڈ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے فَتَغِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ حیض کے دوران، مینسٹرویشن پیریڈ کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ اب یہ الگ رہنے سے کیا مراد ہے؟ فَتَغِلُ، الگ رہو، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو علیحدہ کمرے میں آپ کر دیں، ان کے نزدیک ہی نہ جائیں، یا اگر وہ کھانا بنا رہی ہیں ڈیفینیٹلی وہ اپنے ہاتھ کو دھو کر ہی کھانا بنائیں گی نا، تو ان سے پھر ان کے ہاتھ کا کھانا بھی نہ کھایا جائے، جیسا کہ اب بھی بعض وہ جو جاہل لوگ ہیں ان کے ہاں اب بھی یہ چیز ہے، اب تو کم ہو گئی لیکن پہلے بہت زیادہ تھی۔ تو قرآن کریم اس کی بات نہیں کر رہا یہاں پر۔ قرآن کریم وہ جو جنسی عمل ہے، انٹرکورس ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس کو قربت کہتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے ہی اخلاقی سطح کے اوپر، بڑی بلندی کے اوپر ہوتے ہیں۔
تو وہ اس طرح سے بات نہیں کرتا جیسے کوئی بڑے کھلے لفظوں میں جیسے کوئی بات کی جاتی ہے، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی ہی اچھی لینگویج کے ساتھ، کہ آپ فیملی میں بیٹھ کر بھی اس کے قوانین کی جب بات کریں تو وہ باعث شرمندگی نہ ہو، امبیرسمنٹ فیل نہ ہو بات کرتے ہوئے، تو وہ الفاظ کا چناؤ یا انتخاب اس طرح سے کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے فَتَغِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ تو الگ رہنے کو میں نے بتایا کہ یعنی ان سے وہ جو جنسی عمل ہے انٹرکورس، اس سے علیحدہ رہو، یہ اس سے مراد ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اب یہ دیکھیں مزید اس کی تفصیل دے رہا ہے، مزید اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ جب تک وہ حیض سے پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ یہ ہے تو یہ قربت اپروکسیمیٹی، ایک تو وہ اپروکسیمیٹی ہوتی کسی کے فزیکلی ڈسٹنس وائز کسی کے نزدیک ہو جانا، اس کی بات نہیں کر رہا، وہی انٹرکورس کی، وہ جو جنسی عمل ہے وہ نہیں کرنا۔ اور آگے کہہ رہا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ پھر جب وہ حیض سے فارغ ہو کر پاک ہو جائیں تو پھر کیا ہے، پھر تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں ڈائریکشن دی ہے۔ یہ دیکھیں امرا ہے، امرا کا معنی ڈائریکشن ہوتا ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو راستہ ہے اس طرف سے آئے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو اللہ کے جو فزیکل لاز ہیں، فزیکل لاز آف ریپروڈکٹیو سسٹم، یہ تو سب جانتے ہیں کہ وہ جو راستہ ہے وہ تو وہی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم، کیونکہ یہ قانون کی کتاب ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ کے جو فزیکل لاز آف ریپروڈکٹیو سسٹم جہاں سے آنا چاہیے وہاں سے آؤ، جہاں سے یہ عمل ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے جہاں پہ، وہاں سے آنا ہے۔ اب سمجھ آئی کہ قرآن کریم کتنی قانون کو کس قدر واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے ایک قانون کے طور پر، تو پھر اس کو اسٹیٹ کی سطح پر جب نافذ کریں گے تو دیکھیں یہ معاشرہ کتنا پھر جنتی ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں انہوں نے فقہی چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر کتابیں بھری پڑی ہیں، اختلافات کی، اور اس کے اندر اتنی غیر اخلاقی گفتگو ہے کہ ہم یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے، تو ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ میں نے اشارہ کیا آپ کو، تو یہ کافی ہے اس کو کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے مذہب کی کتابوں میں، لیکن یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ دیکھیں کتنی ہی سیویلائزڈ انداز سے، کتنے ہی قانونی انداز سے بات کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو مینسٹریشن پیریڈ ہے، یہ اس میں خواتین کو ناگواری فیل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نارمل فیل نہیں کر رہی ہوتی، پلیزنٹ فیل نہیں کرتی، اس لیے ان کے ساتھ جنسی عمل سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ہوگی، اور جنسی عمل جو ہے وہ اس راستے سے کرنا چاہیے جو جہاں پر ریپروڈکٹیو سسٹم عمل میں آتا ہے، تو یہ بھی چیز ہوگی۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ جو ہے، اللہ کا جو قانون ہے، یہ اللہ سے مراد اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ ہم کئی دفعہ اس کو سمجھاتے ہیں، یہ اللہ کی کوئی پسند ناپسند کا معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے وہ قوانین دیے ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ توابین کو پسند کرتا ہے، اس میں یحب، اسی سے ہم محبت کہتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ توابین کون ہوتے ہیں؟ توابین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف لوٹ آئیں، ان کو توابین بولتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے اندر بھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس طرح سے غلط راستے کے اوپر چلنے والے ہو یا غلط راستہ اختیار کرنے والے ہو تو یہ جان لو کہ پھر اللہ کا قانون ان کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جو راستہ اس نے تمہارے لیے ڈیفائن کیا ہے، اس ڈیفینٹ راستے کے اوپر آنا ہی صحیح ہے۔ تو آگے یہ کہہ رہا ہے کہ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، یہ جو وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ ہے، یہ کیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو اللہ کا جو قانون ہے وہ پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی کیا؟ پیوریفائڈ پیپل، جو جن کا دو طرح کی پاکیزگی ہوتی ہے،
ایک تو خیالات کی پاکیزگی ہے، قرآن کریم اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ایک فزیکلی کلیننس ہے، ہاتھ منہ دھونا، غسل کرنا، یہ فزیکلی کلیننس ہے۔ اور ایک وہ جو پیوریفیکیشن کا عمل ہے جو برین کے اندر ہوتا ہے، انٹلیکٹ کے اندر، یعنی انسان کی جو سوچ ہے وہ پاکیزہ ہو، اس کی قلب و نظر کے اندر پاکیزگی ہو۔ یہ تو اصل چیز تو اس کے اوپر فوکس کرتا ہے، کہتا ہے تمہاری قلب و نظر کے اندر بھی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ باقی جو فزیکلی کلیننس ہے یہ تو دنیا کی ہر قوم کے افراد وہ کرتے ہیں، ہم سے زیادہ ہندو نہاتے ہیں، ہم سے زیادہ کرسچن صاف ستھرے ہیں، تو وہ تو بالکل وہ تو لوگوں کو پتہ ہے اس صفائی کا۔ اصل میں یہاں پر جو بات قرآن کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری سوچ میں، تمہارے انٹلیکٹ میں، تمہاری آنکھوں کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آنکھوں کی پاکیزگی اسی وقت ہوگی جب سوچ کے اندر پاکیزگی ہوگی، اور سوچ جب پاکیزہ ہوگی تو انسان اپنے جسم کو بھی پاکیزہ رکھے گا۔ قرآن کریم اصل چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے، تو اصل چیز کیا ہے؟ برین نے ہی جسمانی صفائی کرانی ہے، اور برین کے اندر جب وہ قرآن کے اصولوں کی روح سے پاکیزگی آئے گی تو وہ پھر ذہنی طور پر بھی پاکیزگی ہو جائے گی، اور جسمانی طور پر بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتے ہیں۔ تو اس آیت کو آپ، یہ جو حیض سے متعلق ہے اور اس میں یہ جو بات کی گئی ہے جنسی عمل سے متعلق، تو امید ہے آپ کو یہ اس آیت کے اوپر جتنا بھی کوئی سوالات ہوں گے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ بالکل قرآن کریم بالکل سادہ صاف ستھرے انداز سے بات کرتا ہے، کسی قسم کی اس کے اندر کوئی ایلوژن، ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی، بڑے صاف اور واضح انداز سے بات کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، اس سے آپ کے اوپر قرآن کے حقائق بھی واضح ہوں گے اور دنیا کے حقائق بھی واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔